اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ماہ مبارک رمضان 1430 کی 22 تاریخ ہے اور ستمبر 2009 کی 12 تاریخ. اور آج ہم جن آیات پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، 19، 20، 21 اور 22. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے خود یہ گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور صاحبان علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں. اور وہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں، یا وہ اس حالت میں گواہی دیتے ہیں، یا وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عدل کے ساتھ اس کی توحید قائم ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس میں جو بھی اختلاف کیا وہ حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے گا تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب اگر یہ لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں تو آپ بتا دیں کہ میں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے. اور آپ اہل کتاب
یعنی یہود و نصارہ اور امیین یعنی مشرکین مکہ سے کہیں کہ کیا تم اسلام لے آئے؟ اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو پھر تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبران خدا کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اس میں سے آیت نمبر 18 جو پہلی آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، یہاں تک ہم گفتگو کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہے۔ اس کو ہم دہرائیں گے نہیں، لیکن صرف تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ترجمے پر اکتفا کریں گے۔ تو اس میں یہ گفتگو ہوئی اس سے پہلے کے درس میں کہ اللہ نے یہ گواہی دی، اللہ نے گواہی دی، اور شہیدہ چونکہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی گواہیاں اور دلائل اور آیتیں اللہ صاحبان عقل کے لیے مہیا کر چکا ہے کہ وہ تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت اور اس کے عدل کی گواہی کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ ہم نے عرض کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عظمتوں کا گواہ ہے، اور اس کے وجود کا اور اس کی توحید کا اور عدل کا گواہ۔ اور ملائکہ اللہ کے فرشتے، لیکن چونکہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں اور نہ ہی ان کی گواہی کو کوئی محسوس کر سکتا ہے، لہٰذا فوراً ایک اور گواہ پیش کیا، اور وہ کون؟ وہ اولو العلم اور صاحبان علم۔ اور اس سے اگر عمومی طور پر صاحبان عقل و فہم مراد لیے جائیں اور صاحبان علم مراد لیے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی توحید اور اللہ کا وجود اور اس کا عدل اتنا واضح مسئلہ ہے عقیدے کا کہ اس میں اگر انسان عقل و فکر سے کام لے، تعصب کی اینک کو ہٹا کر، تو بلا شبہ اس پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ ہے اور صرف ایک ہے اور عادل ہے۔ یہ تمام حقیقتیں اس پر واضح ہو جائیں گی، بشرطے کہ وہ علم اور عقل سے کام لے۔ اور پھر وہ روایت بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی امام محمد باقر علیہ السلام کی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اولی العلم الانبیاء والاوصیاء۔ اولی العلم سے مراد یہاں انبیاء اور انبیاء کے وسیع ہیں۔ آف کورس یہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ اگر عام صاحبان علم بھی مراد لیے جائیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ایک عام صاحبان علم کو اولو العلم میں ہم شمار کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ عام مسلمان اور عام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عام صاحبان علم ہے، تو جب عام صاحب علم اولو العلم ہو سکتا ہے اور اس کا مصداق ہو سکتا ہے، تو جو علم کی پیک پر فائز ہیں اور وہ جن کو علم لدنی حاصل ہے، اللہ کی جانب سے جن کو علم حاصل ہے، انبیاء اور اوصیاء، تو وہ تو بدرجہ اولا اولو العلم میں شامل ہوں گے۔ اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات رہ گئی تھی گزشتہ درس میں، اب یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے قائما بالقسط۔ قائما بالقسط، قسط عدل و انصاف کو کہتے ہیں، اور اس لفظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے یہاں پر قائما بالقسط سے کہ توحید کی گواہی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے عدل کی گواہی بھی ساتھ کے ساتھ نہ دی جائے۔ اور کیا دلیل ہے عدل کی؟ کیا دلیل ہے کہ وہ عادل ہے؟
جتنی دلیلیں ابھی ہم نے اور گزشتہ درس میں ہم نے جتنی بھی دلیلیں اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید کی پیش کی، وہ ساری دلیلیں اس کے عدل کی ہیں۔ مثلا کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں جو حیرت انگیز ہم آہنگی ہے، نظم و ضبط ہے، سسٹم ہے، ہارمنی ہے، یہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اس لیے کائنات میں وحدت ہے، ونس ہے، ہر شے میں ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی نظام ہے، الگ الگ قانون، الگ الگ سسٹمز نہیں ہیں، ایک ہی سسٹم ہے پورے نظام کائنات کا۔ اس کائنات کے سسٹم کا ایک ہونا اس کے خالق کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ وہی دلیل اس کے عادل ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ سسٹم میں جو بیلنس ہے اور سسٹم میں جو اعتدال ہے اور سسٹم میں جو توازن ہے اور سسٹم میں جو ہارمنی ہے، وہ اس کی دلیل ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اور اس کا بنانے والا خود بھی عادل ہے، عدل پر قائم ہے کائنات کی ہر شے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اصول دین میں عدل کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عدل کے تصور کے بغیر آپ توحید کا تصور نہیں کر سکتے۔ البتہ بہت سے افراد نے عدل الہی کا انکار کیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے خدا عادل ہے، لیکن ہم اس کو اس کے لیے لازم نہیں قرار دیتے، یعنی ہم یہ نہیں مانتے کہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ خیر، ان کی ایک دلیل ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس لیے ہم اللہ کے لیے عدل کے قائل نہیں ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کو عادل ہونا چاہیے تو گویا کہ ہم ایک چیز اس پر واجب قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کو ایسا کرنا چاہیے۔ ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ اللہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی مرضی، وہ جو چاہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ صاحب عزت و عظمت ہے، وہ جو چاہے کرے، جس کو جہنم بھیجے، جس کو جنت بھیجے، وہ اس کی مرضی۔ اگر ایک شخص مومن ہے اور حقیقی مومن ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے، ایک پکے کافر کو وہ جنت میں ڈال دے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اس سے نہیں سوال ہوگا۔ تو یہ ان کی دلیل ہے، لیکن یہ دلیل خلاف عقل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اس کی قدرت سے کیا تعلق؟ اگر وہ صاحب قدرت ہے تو جو چاہے کرے، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس صاحب قدرت کو وہ خود خدا کیوں برا کہتا ہے؟ اس صاحب اقتدار کو کہ جس کے پاس ذرا سا بھی اقتدار آ جائے وہ ظلم کرنے لگے، تو اس کو کیوں اللہ برا کہتا ہے؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت، قوت، عزت و عظمت کا اعلان کیا، ابھی اسی آیت میں دیکھ لیجئے، چلیں اسی وقت فوراً اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ دوبارہ توحید کو دہرایا اور پوری گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹ دیا، پوری بات کو۔ اور اس کو یاد رکھیے ذہن میں کہ یہ جو آیتیں ہیں، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں بھی تذکرہ اللہ کی توحید کا اور عدل کا ہوا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ اب ہم پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن اس کو دیکھیں کہ اب خلاصہ گویا پوری گفتگو کا اس ایک جملے میں دیا جا رہا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ اس سے پہلے آ چکا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ، لیکن پھر اس کو دہرا کر گویا اس پوری گفتگو کو سمرائز کیا جا رہا ہے ایک جملے میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں اور وہ صاحب عزت ہے، یعنی قدرت اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس، اس سے زیادہ صاحب عزت و اختیار و اقتدار کوئی نہیں ہے کائنات میں، وہی ہے جو کچھ ہے، پاور صرف اس کا ہے، وہ صاحب عزت ہے، وہ العزیز، صاحب عزت وہ ہے۔ مگر کیسی صاحب عزت ہے؟ اس کی عزت کیسی عزت ہے اور کیسا صاحب اقتدار ہے؟ الحکیم، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ۔ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے تو بس اقتدار ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ ظلم کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وزڈم نہیں ہے، اس کے پاس ظلم ہے۔ لیکن خدا کا اقتدار، خدا کا پاور وزڈم کے ساتھ ہے، حکمت کے ساتھ ہے، اور حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ عدل۔
تو حکیم کہہ کر قائمن بالقسط کا خلاصہ پیش کر دیا، عزیز کہہ کر اس کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کی عزت، اس کی طاقت، اس کا پاور، اس کی قدرت کا ذکر کیا۔ اور لا الہ الا اللہ تو وہ کلمہ ہے جو ہم توحید کا پڑھتے ہیں۔ اب ایک چیز اور ہے کہ اللہ کو عادل ماننا ہر اعتبار سے ثابت ہے، خدا کا عدل۔ رہا یہ کہ ہم اس پر لازم قرار دیتے ہیں، ہم نہیں لازم قرار دیتے، اس نے خود لازم قرار دیا۔ اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو متعدد آیتوں میں ہو چکی ہے، تو ہم اس پر زیادہ زور نہیں دیں گے، ہم اسی پر رہیں گے کہ خود اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ قائمن بالقسط، اور اہم ترین صفت یہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک ذرہ ظلم اللہ کی جانب نسبت دینا یہ خود ظلم ہے اور کفر ہے۔ تو جب خدا ظلم نہیں کرتا انسانوں کسی شے پر، کسی چیز پر ظلم، نہ صرف چیزوں پر اور انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ پہلے کی آیتیں دیکھیں جس میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے کی آیتوں میں یاد ہوگا آپ کو، زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ سے لے کر یہ سب دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شریعت کے کچھ احکام بیان کیے گئے۔ یہ دونوں باتیں اس بات کا اشارہ ہیں کہ عدل کی دو قسمیں ہیں، دو ہی ہو سکتی ہیں قسمیں، یا تو اس کا انصاف اور اس کا عدل ہو کریشن میں، تو آپ دیکھ لیجئے کائنات کی ہر شے اپنی جگہ قائم ہے، ہر چیز کو، آپ کسی چیز کو ہٹا دیں اس جگہ سے تو وہ چیز تباہ ہو جائے، ایٹم سے لے کر، ایٹم کے جو ذرات ہیں اس سے لے کر، اس کے جو جس چیز سے ایٹم بنتا ہے اور جو اس کی تکوین ہے اس سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی شے تک آپ ہر جگہ چلے جائیں اور دیکھ لیجئے کہ اس کے اجزاء کو اگر آپ ادھر سے ادھر کر دیں تو ختم ہو جائے اور تباہ ہو جائے۔ ہر چیز اپنی جگہ ہے، ہر چیز کا اپنی جگہ رہنا اسی کو عدل کہتے ہیں۔ کسی شے کو اپنے صحیح مقام سے ہٹانا اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو تکوین میں یعنی کائنات میں، کریشن میں اس کا عدل ثابت ہے۔ جس طرح کریشن میں اس کا عدل ثابت ہے اسی طرح قانون میں، لاز میں اس کا عدل ثابت اور واضح ہے۔ یعنی وہ عادل ہے تکوینی اعتبار سے اور وہ عادل ہے تشریعی لحاظ سے، دونوں اعتبار سے وہ عادل ہے۔ تو اس کا عدل حصہ ہے شریعت کا، اس کا عدل حصہ ہے دین کا، اس کا عدل حصہ ہے عقیدہ توحید کا۔ عقیدہ توحید سے عدل کو جدا نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم اصول دین میں کہتے ہیں اول توحید دوسرے عدل، دیگر افراد اس عدل کو اصول دین کا حصہ نہیں مانتے۔ اب آئیے دلچسپ بات، یہ بات ختم ہوتے ہی فوراً جو آیت شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، آیت یہاں تمام ہوئی، خلاصہ پیش کر دیا گیا، پھر اس کا اور بھی خلاصہ، اس سمری کی پھر سمری ایک لفظ میں ایک ورڈ میں پیش کر دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں بس اسلام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ابھی بیان کیا گیا، اللہ کی توحید، اللہ کا عدل، یہ سب کا سب خلاصہ ہوتا ہے کس شے میں؟ ایک لفظ میں، اور وہ ہے اسلام۔ اور بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ نہ صرف توحید کی بات کی گئی، اس آیت میں اگر آپ توجہ کریں تو اصول دین اللہ نے 5 جمع کر دیے ہیں۔ شہید اللہ میں اس آیت میں 18 میں 5 اصول دین، جس میں توحید،
نبوت یا توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، پانچوں چیزیں آ گئیں. کس اعتبار سے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، یہ ہے توحید. قائما بالقسط، عدل. وَأُولُو العلم، نبوت و امامت. وَهُوَ العزیز الحکیم، قیامت. تو ان پانچوں کو جمع کر دیا ہے ایک لفظ میں کہ یہ پانچوں جب ہو جائیں تب جا کر دین ہوتا ہے، اور وہ دین ہوتا ہے جس کو خدا اسلام کہتا ہے اور جسے خدا پسند کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اس کا کیا مطلب کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام؟ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ دین کہتے کس کو ہیں. دین لغت میں یعنی لٹرلی دین کے مطلب ہے جزا، یا دین کا مطلب ہے اطاعت، اوبیڈینس، یا دین کا مطلب ہے طریقہ، میتھڈ یا روش. یہ معانی ڈکشنری میں بیان کیے گئے ہیں دین کے. اصطلاح میں یعنی اب ریلیجس ٹرمینالوجی میں دین ان اصول و عقائد اور ان احکام و ضوابط کا نام ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجے. آدم سے لے کر خاتم تک ان انبیاء کے ذریعے جو کچھ بھی ہم تک پہنچا، مگر جو پہنچا اس کے دو حصے ہیں. ایک وہ ہے جو کبھی بدلا ہی نہیں، ایک وہ ہے جو بدلتا رہا زمانے کے لحاظ سے. جو بدلا ہی نہیں اسے دین کہتے ہیں، اور جو بدلتا رہا اسے شریعت کہتے ہیں. تو دین ایک رہا آدم سے لے کر اور پیغمبر اسلام تک، اور یہ دین وہی ہے جسے ہم اصول دین کہتے ہیں. اصول دین کبھی نہیں بدلے، ہر وقت اصول دین پر ایمان لانا ہر دور میں لازم اور ضروری رہا. تو دین تو ایک شریعت کیوں بدلتی رہی؟ شریعت یعنی لاز، وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہے. چنانچہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، ہم نے تمہارے لیے دین سے شریعت کے وہ احکام بیان کیے ہیں اسی طرح جیسے نوح کے لیے ایک شریعت معین کی تھی، پھر ہم نے تم پر بھی وحی کی. اس کے بعد پھر ہم نے ابراہیم کو ایک شریعت دی، موسیٰ کو دی اور عیسیٰ کو دی. تو شریعت کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں انہی 5 انبیاء کا ذکر کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مبلغ تو ہر نبی تھا، لیکن شریعت جن کے پاس آئی وہ صرف 5 تھے. اسی وجہ سے انہی انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا ہے، ان کو بڑے نبی کہا جاتا ہے، بڑے رسول کہا جاتا ہے. بڑے کا مطلب کیا؟ اب اس میں آدم شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس دور میں جتنے بھی احکام تھے لمیٹڈ تھے، اس لیے کہ انسان مختصر تھے اور ان کے لیے اتنے احکام کی ضرورت نہیں تھی، مختصر واجبات تھے، اور وہ احکام اللہ کی جانب سے جتنے بھی وہ صحیفے کی شکل میں، صحف کی شکل میں نازل ہوئے. لیکن حضرت نوح سے لے کر شریعت، باضابطہ منظم قانون انسان کے لیے اللہ نے نازل فرمایا پیغمبر کے ذریعے، البتہ وہ بھی صحیفوں کے ذریعے. اسی طرح وہ صحف ابراہیم، صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے نا قرآن میں، تو صحف، صحیفہ کا مطلب کتابیں یا کتابچے یا صرف اوراق، اس طرح کے مختصر وہ بھی احکام نازل ہوتے رہے، لیکن مفصل طور پر جو اس وقت کے دور کے انسان کے لیے ضروری تھا اس اعتبار سے مفصل تھے، ویسے مختصر تھے. حضرت موسیٰ کے دور سے پھر کتابیں نازل ہونا شروع ہوئیں، مکمل کتاب نازل ہوئی. ایسی جناب عیسیٰ پر مکمل کتاب نازل ہوئی. یہ کتاب شریعت اس میں شامل تھی، مکمل شریعت.
آخری کتاب جو نازل ہوئی اور اس کے بعد شریعت اب قیامت تک قائم رہنے والی ہے وہ خاتم النبیین کی. ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اسلام عقل کا مذہب ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ کیوں آخر ہر دور میں کتابیں آتی رہیں تو شریعتیں آتی رہیں، ہر دور کے زمانے کے اعتبار سے ضرورت کے لحاظ سے قانون آتے رہے، تو یہ قانون کا تسلسل کیوں ختم ہو گیا؟ آخری کتاب آنے کے بعد پھر اب قانون کیوں نہیں آتا نیا؟ اب نیا زمانہ ہے تو نیا قانون آنا چاہیے. یہ بات اس وقت صحیح ہوتی کہ اگر آخری کتاب جو قانون کی کتاب تھی وہ زمانے کے لیے لمیٹڈ ہوتی. آخری جو کتاب اللہ نے قرآن کی شکل میں بھیجی اس میں خود قرآن میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کی قانونی ضرورت کو اور ہدایت کے تعلق سے جتنی بھی ضرورت ہیں وہ انسان کی یہ کتاب پوری کر دے گی. اس کے بعد کسی شریعت کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ آج ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی بھی فقہی مسئلہ ہو، کیونکہ اسلام کوڈ آف لائف ہے نا، اٹھنا بیٹھنا بولنا سونا جاگنا ہر بات پر گفتگو کرتا ہے اسلام. قدم قدم پر ایک ایک منٹ پر ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا قرآنی احکام کے دائرے میں ہے. کوئی شے کوئی حرکت و سکون ہماری زندگی کا اسلامی قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہے. اور یہ سب کیسے ہے؟ آج اس دور میں ہم کو کیسے معلوم ہو کہ آج ہمارے لیے قانون کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن سے اس کا جواب مل جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت ہے. لہٰذا اب ایک مکمل جب کتاب ایک کمپلیٹ بک آ چکی تو اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی. کتاب کی ضرورت جب رہتی جب یہ کتاب انکمپلیٹ ہوتی. اچھا اب آئیے 1,24,000 انبیاء آئے، شریعتیں 5 آئیں، باقی جتنے انبیاء آتے رہے وہ انہی انبیاء کی شریعت کی تبلیغ کرتے رہے. تو یہ بات تو واضح ہوئی. یہ ہے بات دین کے تعلق سے، لیکن اللہ نے کہا عند اللہ، اللہ کے نزدیک دین، اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. یعنی دین تو اور بھی ہیں، ادیان ہیں، بہت سی شریعتیں ہیں، بہت سے دین ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے. لیکن جو صحیح دین ہے، جو اللہ کے نزدیک صحیح مذہب ہے، وہ صرف اسلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسلام وہ مذہب ہے اور وہ دین ہے جس کی تبلیغ تمام انبیاء نے کی ہے. ہر نبی اسی دین کی تبلیغ کرتے ہوا آیا. اسلام کیا ہے؟ پھر اگر ہم جائیں اس کے معنی پر تو اسلام کا مادہ ہے سلم. تو 2 مفاہیم ہیں اس کے. ایک تو اگر سلم سے آپ اس کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیس، امن و امان، اور دوسرے ہے اس کا مفہوم تسلیم، یعنی سر تسلیم خم کر دینا، ٹو سرنڈر. اللہ کے حکم کے سامنے انسان سر تسلیم خم کر دے، اوبیڈینس کی انتہا ہو، مطلق اطاعت، ابسولوٹ اوبیڈینس اللہ کی بارگاہ میں. اس کو کہتے ہیں اسلام اور تسلیم، یعنی بس قبول کر لیا، سر جھکا دیا، جو کچھ کہا جا رہا ہے یس بالکل اوکے. لیکن پہلے خدا کو عقل سے مان لیا. کسی نے کہا اللہ ہے اور ہم نے کہا اوکے، یہ نہیں چلے گا. جب دلیل سے اور عقل سے ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ خدا ہے، اور یہ تسلیم کر لیا کہ جو حکم ہے خدا کی طرف سے ہے، یعنی نبی کو نبی مان لیا، کتاب کو کتاب الہی مان لیا دلیل سے. جب وہ بات طے ہو گئی کہ خدا کی طرف سے یہ کتاب ہے، اب اگر کتاب یہ کری کہ ایسا کرو، ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں کیوں. اس لیے کہ ہم خود کو مسلمان کہہ چکے ہیں، مسلم کہہ چکے ہیں. مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنے والا. اور اس کے سلسلے میں بہت سی آیتیں قرآن مجید میں، اس وقت نہیں ہے کہ ہم ان تمام آیتوں کا حوالہ آپ کو دیں، لیکن وہ چند آیتیں جن میں جناب موسیٰ کے حوالے، جناب نوح کے حوالے سے اور جناب ابراہیم کے حوالے سے تو بہت سی آیتیں ہیں. مثلا حضرت نوح کے حوالے سے ہے کہ وہ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں رہوں، مسلمین میں رہوں. وہ نبی جو صاحب شریعت پیغمبر ہے، کیا وہ کہے کہ مسلمین میں رہوں؟
کیا مطلب؟ ان اکون من المسلمین، یعنی میں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر رہوں، سر تسلیم میرا خم رہے۔ تو اب معلوم ہے کہ صحیح مسلم وہ ہے کہ جس کا سر تسلیم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں خم رہے۔ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلم رہو، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اور جناب ابراہیم کے لیے بھی ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ اب اسلام لاؤ نہیں، یعنی سر تسلیم خم کر دو، اطاعت کرو، ہماری فرما برداری کرو، کہا بے شک میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا۔ اور جناب ابراہیم کے تعلق سے بہت سی آیتیں ہیں، تو اس لیے ان کو اول مسلم کہا گیا ہے، پہلے مسلمان، اس لیے کہ یہ اصطلاح باقاعدہ اور باضابطہ طور پر حضرت ابراہیم سے چلی ہے۔ خیر اب ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، اس لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے، اور بہت سے اہم مسائل ہیں جس پہ گفتگو کرنی ہے آج کی اس گفتگو میں۔ اب آئیے آگے۔ تو ایک بات طے ہوئی کہ دین وہ طریقہ ہے اور زندگی کی وہ روش ہے انسان کی، یا وہ قانون ہے جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا انبیاء کے ذریعے سے، اور ہر نبی نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی اور اس دین کو اسلام کہتے ہیں۔ تو جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے آئے۔ اب ایک سوال ہے یہاں کہ اگر ایسا ہے تو پھر جب خاتم النبیین نے اس دین کو پیش کیا تو اس سے پہلے جو اسی دین کو مان رہے تھے، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہی دین ہے جس کی تبلیغ موسیٰ کر رہے تھے، وہی دین ہے جس کی تبلیغ عیسیٰ کر رہے تھے، تو پھر اختلاف کیوں کیا انہوں نے؟ دیکھیں کتنا اچھا لوجیکل تسلسل ہے گفتگو کا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ بلاغت قرآن کی اور اس کا کمال کہ دیکھو جب ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء اسی دین کے مبلغ بن کر آئے تھے، تو تم ان کو مت کہتے ہیں جو اہل کتاب، جو خود کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی دین کی شکل میں، شریعت کی شکل میں انبیاء پر، وہ انبیاء جو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے موسیٰ اور عیسیٰ، ان کے ماننے والوں نے پھر کیوں نہیں اس دین کو مانا جو پیغمبر پیش کر رہے تھے، جبکہ یہ نیا دین نہیں تھا، دین تو وہی تھا، ان کو مان لینا چاہیے تھا۔ تو جواب دیا قرآن نے بہت پیارا، کہ انہوں نے جو اختلاف کیا اس حقیقت سے، جس حقیقت کو پیغمبر نے پیش کیا تھا دین اسلام کی شکل میں ان کے سامنے، الا من بعد ما جاءہم العلم، انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ دین اللہ کا دین ہے اور یہ وہی دین ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے، بلکہ اس کی کامل شکل اور صورت ہے، کامل تر، اکمل تر، مکمل شکل میں وہ دین پیش کیا جا رہا ہے۔ ان میں اس کو شک نہیں تھا، انکار کرنے والوں کو علم تھا، اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ حقیقت ہے، اچھی طرح جانتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابناہم، اس طرح جانتے تھے پیغمبر اسلام کو جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ شک نہیں ہو سکتا بچوں کو دیکھ کے کوئی میرا بچہ ہے کسی اور کا ہے، کوئی نہیں کہے گا، یہ دیوانے سے دیوانہ انسان بھی نہیں کہے گا۔ اس طرح جانتے تھے پیغمبر اسلام کو، وہ اسی طرح اس پیغام کو بھی اسی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، جان کے انکار کیا۔ من بعد ما جاءہم العلم، حقیقت روشن ہونے کے بعد انہوں نے اس دین کا انکار کیا۔ اب ایک سوال پھر آئے گا، اگر حقیقت روشن ہونے کے بعد کیا تو کیوں کیا بھائی؟ ایک چیز واضح ہو گئی تو کیوں کوئی کرے گا؟ تو فرمایا بغین بینہم، اصل میں اس کا کوئی تعلق وہ بھی صرف تنہا پیغمبر سے دشمنی نہیں تھا، خود ان میں آپس میں کچھ ایسے اختلافات تھے، ان میں آپس میں کچھ ایسے ایشوز تھے کہ وہ اس میں الجھے رہے، اور ان دنیاوی اغراض اور مقاصد نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس حقیقت کا انکار کریں، جیسے اکثر و بیشتر دنیا دار کرتے ہیں، حقیقتوں کا انکار اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کرتے ہیں، ان کا مقصد ذاتی تھا، ان کے اپنے ایشوز تھے،
اس بیس پر انہوں نے حقیقت کا انکار کیا۔ ایک چیز اور یہاں پر واضح کر دی اسلام نے، وہ جو کسی دین کو نہیں مانتے ایتھیسٹ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو دین نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ دین میں تم دیکھو اتنے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، جو گروپس ہیں، وہ کتنے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اختلاف۔ تو اس کی وضاحت کر دی، اختلاف دین نہیں ڈالتا، دین کے انکار کرنے والے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دین کو یوز کرتے ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اپنے کچھ گولز ہوتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ فساد پھیلاتے ہیں، وہ اختلاف پھیلاتے ہیں، وہ فرقے بناتے ہیں، وہ گروپس بناتے ہیں۔ ورنہ دین ایک ہے، اگر تمام انسان حقیقت کے سامنے سر جھکا دیں تو ایک ہی دین ہوگا، ایک ہی مذہب ہوگا، اور وہ ہوگا اسلام، اور سب اس کو قبول کریں گے، اس لیے کہ اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، اس کے کریشن میں یکجہتی ہے، تو ہارمنی ہے، وہی ہارمنی اس گلوب پر رہنے والے انسانوں کے درمیان ہوگی، وہ سب کے سب ایک ہوں گے اگر اس کو مان لیں گے۔ لیکن اختلاف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ہر گروپ کا ایک ذاتی اور اپنا خود ایجنڈا اور مفاد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور یہ ذمہ دار دین نہیں ہے، اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب یہاں ایک اہم سوال رہ جاتا ہے اور دلچسپ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کاش قرآن پڑھنے والے غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں تو کتنی حقیقتیں واضح ہو جائیں، کیسے ہم لوگ سب ایک رہیں، اختلافات سے دور رہیں۔ ایک سوال پھر وہی کہ جب تمام انبیاء اسلام کے مبلغ بن کر آئے تھے، اور یہ طے شدہ ہے اور کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا، ہم سب کہتے ہیں، پھر کیوں نہیں موسیٰ اسلام کے مبلغ تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ اسلام کے نبی تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر جو ان کو مانتے ہیں ان کو ہم مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ اصولاً جو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، جو اس کو فالوور ہے، وہ مسلم، تو صرف آپ اسے مسلم کیوں کہتے ہیں جو آخری نبی کو فالو کرتا ہے، جبکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی اسلام ہی کا مبلغ تھا؟ تو پھر ٹھیک ہے، اس کی تبلیغ کو جو قبول کر رہا ہے، ہی از آلسو اے مسلم، اس کو آپ مسلم کیوں نہیں کہتے؟ اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے، لیکن اس کا ریزن بتا دیا قرآن نے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ہم انہیں کافر اس لیے کہتے ہیں، اور کفر کا ان کا سبب کیا ہے کہ آیات الہیہ کا انہوں نے انکار کیا۔ یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص خود کو کسی اہم، بڑے اور پاکیزہ شخصیت سے اپنے آپ کو منسوب کر دے تو تھوڑی پاک ہو جائے گا منسوب کرنے سے، دعویٰ کرنے سے۔ اگر واقعی یہ حضرت موسیٰ کو فالو کرتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ جو کچھ حضرت موسیٰ نے کہا اس کو مان لیں، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، خاتم النبیین، اگر یہ موسیٰ کو مان لیں تو خود بخود ایٹومیٹکلی وہ خاتم النبیین کو مان لیں گے، ان کو مان لیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آج بھی بائبل میں آپ کو ملے گا تذکرہ رسول کائنات کا۔ اگر یہ صحیح معنی میں اس کتاب کو بغیر تحریف کے مان لیں، جو انہوں نے کہا ہے، ان کے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ مان لیں، تو اس کے بیس پہ وہ اس کو بھی مان لیں گے جو بعد میں آ رہا ہے، یعنی خاتم النبیین۔ جب ان کو مان لیں گے تو خود بخود مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان کو ہم نے مسلمان اس لیے نہیں مانا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اس پہ توجہ کیجئے، کنکلوژن آج کی گفتگو کا۔ ان کو ہم نے مسلمان اس لیے نہیں مانا کہ انہوں نے اپنی نبی کی بات کو نہیں مانا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کی جو تعلیمات کی بنیاد تھی کتاب انبیاء کی، اس میں تحریف کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی قوم اگر اپنے نبی کی بات کو نہ مانے اور وہ جس کو ماننے کا حکم دے وہ اس کو نہ مانے، تو وہ قوم اس نبی کی ماننے والی نہیں ہو سکتی۔
اب اگر خاتم النبیین اعلان کریں کہ میرے بعد یہ ہوں گے اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہوں گے، اور کوئی اس کا انکار کر دے، تو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، لیکن حقیقی طور پر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنی نبی کی بات کو نہیں مانا۔ جب ہم نے یہود و نصارہ کو مسلمان اس لیے نہیں مانا کہ انہوں نے اپنی نبی کی بات نہیں مانی کہ ان کی بات کون آنے والا ہے، تو پھر ہم ان لوگوں کو کیسے حقیقی مسلمان، یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں احتیاط کے ساتھ، حقیقی مسلمان کیسے مان لیں جو اپنے نبی کی بات کو، جو خاتم النبیین ہے، نہ مانے کہ میرے بعد کون آنے والا ہے۔ جب نہیں مانا تو ہم نے ان کو حقیقی مسلمان نہیں مانا۔ اس سے پہلے کی جتنے بھی امتیں تھیں ان کو ہم نے مسلمان سچا اس لیے نہیں مانا، ان کا فالوور اس لیے نہیں مانا کہ چونکہ انہوں نے کتاب میں تحریف کی۔ تو آپ ہو سکتا کہیں کہ بھئی اس امت نے تو کتاب میں تحریف نہیں کی، کتاب تو ویسی ہے، بلا شبہ کتاب ویسی ہے، تحریف تو نہیں کر سکے، الفاظ میں تحریف نہیں کی، لیکن مفہوم میں اور معنی میں اور تفسیر میں بے پناہ تحریفیں کی ہیں۔ اگر یہ تحریفیں تفسیر میں نہ ہوتی، اگر یہ تحریفیں اس کے معنی اور مفہوم میں نہ ہوتی تو دنیا میں اتنے فرقے نہیں بنتے۔ مسلمانوں کے اتنے فرقے صرف بنے ہی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز سے ہیں۔ ہر شخص نے ایک آیت کا اپنا جو اس کا مزاج تھا اس کے اعتبار سے اس کے مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی، ایک فرقہ بنا لیا، اور دوسرے نے کسی اور طریقے سے، تیسرے نے کسی اور طریقے سے، جبکہ اللہ نے ایک نظام کیا تھا اور پیغمبر نے اس کا اعلان کیا تھا، یہ ہے قرآن اور یہ ہیں اس کے معنی بیان کرنے والے، ایک قرآن، ایک گروپ معنی بیان کرنے والا، بس ان کی سنو اور اس کی بات مانو، ایک رہو گے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف یہود و نصارہ میں لوگ گمراہ ہوئے، خود آج جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان میں بھی گمراہ ہونے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں۔ اور آخری وقت میں جب پیغمبر اسلام نے قلم اور دوات طلب کیا تھا تو اس میں بھی یہی کہا تھا، اور یہ حدیث بخاری میں 6 جگہ آئی ہے اور صحاح ستہ میں بے شمار مقامات پر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر نے آخری وقت میں قلم مانگا تو یہی کہا، آتونی بکتف ودوات اکتب لکم کتابا، میں ایک ایسی چیز لکھ دوں تم کو، لن تضلوا بعدی ابدا، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لکھ دوں تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر نہیں لکھوں گا تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ اس کا مفہوم نکلتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر فإن اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اللہ کا حساب بہت جلد ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، یہ حساب اسی دنیا میں ہو سکتا ہے، مرنے کے فوراً بعد قبر میں ہو سکتا ہے، برزخ میں ہو سکتا ہے، قیامت میں ہو سکتا ہے، جب بھی ہو اللہ کے لیے وہ جلدی ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ دیر ہم کو نظر آئے، لیکن وہ بہت جلد ہے جو اللہ ان انسانوں سے حساب لے گا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ کہ وہ لوگ جو اس دین کو مانیں اسی طرح بغیر تبدیلی کے جو اللہ کا کوئی بھی نبی لے کر آیا، اگر اس کو مانتے رہیں تو کوئی بھی نبی ہو آدم سے لے کر خادم تک اس کو مانے گا تو وہ مسلمان ہی رہے گا۔ ہم دعا کریں اللہ سے کہ پروردگار ہم کو خاتم النبیین نے جو کچھ بھی لے کر آئے تیری جانب سے بغیر تبدیلی کے، اہل بیت کے پاکیزہ وسیلے سے ہمیں اس دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ